حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا پیٹ تھا، موٹا لحیم شہیم، خوب موٹا تازہ. تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیٹ میں انگلی ماری، پیٹ میں انگلی مار کے کہا کہ یہ کھانا اس پیٹ کے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو بہتر تھا، کسی غریب کو، حاجت مند کو، بھوکے کو دے دیتا، کسی اور کو دے دیتا. یعنی موٹا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں. ہاں بعض ہوتے ہیں کہ کھاتے کم ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں، بعض کسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیجیے گا کسی موٹے کو دیکھیے ہم اس کی حقارت دل میں لے آئیں کہ یہ تو ایسا بندہ ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا. اور آج کل اس طرح کی کیفیت ہم سب میں سے کسی کی بھی نہیں ہے کہ جی فلاں تو اتنا موٹا ہے. تو بھئی کسی کو اس وجہ سے حقیر سمجھنا یا برا بھلا کہنا یہ ٹھیک نہیں، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں. اس میں کسی دوسرے کو ہم برا سمجھنے لگیں تو یہ بات بہت بری ہے. اور یہ سنت بھی پوری نہیں کرنی کوئی موٹے کو دیکھ کے پیٹ اس کے آپ انگلی مارے تو موٹا ہے، بھائی یہ کام بھی نہیں کرنا. ہاں کوئی استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، کوئی شاگرد بھی صحیح ہو، پکا شاگرد ہو، پھر یہ کئی بات ہوتی ہے. اس بات کے اوپر ایسا نہ ہو کہ موٹوں کے پیٹوں پہ اب انگلیاں مارنے شروع کر دیں، ہاں بھائی یہ موٹا ہے. تو یہ کسی کی دل آزاری کا ذریعہ ہم نہ بنیں. یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی صحت، اپنے گھر والوں کی صحت کے لیے فکر مند رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے بچو. زیادہ کھانے سے جسم خراب ہو جاتا ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے. کھانے پینے میں درمیانے اعتدال کو رکھو. اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتے، اور آدمی تبھی ہلاک ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کو دین پر مقدم کر دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہ پہلی بدعت جو اس امت میں پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے. جب پیٹ بھرے گا تو بدن موٹا ہوگا اور دل کمزور ہوں گے، شہوت قوت پکڑیں گے. جب پیٹ بھرے گا تو بدن موٹا ہوگا، دل کمزور ہوں گے اور خواہشات اوپر چلی جائیں گے. اب پیٹ بھرنے کے کئی درجات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، سن لیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے 7 درجات ہیں. 2، پہلا یہ کہ آدمی اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھائے کہ زندگی باقی رہے، اور دوسری بات جس سے نماز، روزہ اور عبادات اور حقوق ادا ہو سکیں. فرمایا کہ اتنا کھانا کھانا یہ واجب ہے. پیٹ بھرنے کے مختلف درجات ہیں کہ انسان کی صحت، قوت، ہمت باقی رہے، نماز وغیرہ ادا کر سکے، کام کر سکے، زندگی صحیح اس کی چل سکے. اتنا کھانا کھانا واجب ہے، اس سے کم کھانا کھانا بھی گناہ اور اسراف ہے. اس کے بعد اگلا درجہ، اس میں 3 باتیں ہیں. اتنا کھانا کھانا کہ قوت ہو تو یہ اور زیادہ کچھ اعمال کر سکے، نوافل پڑھ سکے، تہجد پڑھ سکے، یہ کام کاج کی قدرت حاصل کرے، دن بھر بھاگ دوڑ کر سکے، اپنے کام نمٹا سکے، اور جس سے پیٹ بھی بھر جائے ایک خاص حد تک. تو فرمایا کہ یہ جائز ہے. اگلے 2 جو حرام ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جس سے بدن بوجھل ہو جائے، نیند بہت زیادہ آنے لگے، یہ مکروہ ہے. مکروہ کون سا ہے؟ جس سے بدن بوجھل ہو جائے اور نیند بہت زیادہ آنے لگے، یہ کراہت والا ہے. اور فرمایا کہ حرام کون سا درجہ ہے؟ ایک ہے وہ اس قدر پیٹ بھر کر کھانا کھانا کہ جس سے صحت کو نقصان پہنچے. اس قدر اوور ایٹنگ کر لینا کہ جس سے صحت کو نقصان پہنچے، یہ حرام ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنین کا کھانا ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام. مومنین کا کھانا ایک دن میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، صبح اور شام. اور قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ پڑھتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جنت کے اندر بتایا کہ ان کو جنت میں جو کھانا ملے گا صبح اور شام ملے گا. اور شریعت میں بھی سحری افطاری ہے یا عشاء اور غدا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں صبح کا کھانا ہے اور رات کا کھانا ہے. جنت میں بھی صبح کا اور رات کا ہے.
बुकरतन व आशिया। हाँ, जन्नत तो एक अलग बात है कि जो चाहे जब चाहे जितना खाए खा ले, वो अलग बात है, लेकिन जो खुद खाने की तरतीब अल्लाह की तरफ से है वो सुबह और शाम की है। यहाँ से हमें भी कुछ मिल रहा है, हम क्या करें, हम खाने पीने में कोशिश कर रहे हैं। अब हर आदमी की अपनी सेहत है, कोई एक आदमी बीमार है, कोई शुगर का मरीज है, कोई कमजोरी है, कोई और चीज है, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसको देखे। तो जहां तक मुमकिन हो, हिम्मत हो तो सुबह और शाम खाना खाएं, दोपहर का खाना डिलीट कर दें। और दोपहर के खाने में अगर आसानी हो तो दोपहर का खाना ये फ्रूट के साथ तब्दील कर लें। दोपहर को पेट भरें लेकिन फ्रूट के साथ, और फ्रूट के साथ भी पेट भरने में उसूल होता है। एक होती है मिक्स फ्रूट चाट बना ली, ये बिल्कुल गलत है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। कोई फ्रूट आपको फायदा नहीं देगा अगर आपने मिक्स फ्रूट चाट बना ली। और कुछ तो जालिम ऐसे होते हैं, फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख देते, 2 घंटे बाद खाते हैं। उसका तो सेहत से ताल्लुक ही कोई नहीं, समझ रहे हैं हम फ्रूट खा रहे हैं, वो कोई फ्रूट नहीं है। एक फ्रूट एक वक्त में खाएं और मौसम का फल खाएं, ये बेहतरीन है। दोपहर का खाना कोई भी एक फल जो मौसम का चल रहा है वो इस्तेमाल कर लें और उससे पेट भर लें। ये तरतीब अगर कोई बना सके और बन जाए तो बहुत अच्छा। तो आप मुझे दोपहर के खाने की दावत दे सकते हैं।